बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदा बाप ने आपको, आपके घराने को संभाला हुआ है और आपको हर तरह की बीमारी से, दुख परेशानी से बचाया हुआ है। और अगर कोई बीमार है और अगर कोई दुखों में से, परेशानियों में से गुज़र रहा है, तो हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको इस तजर्बे से अपनी पहचान कराए और जल्द आपको इन बीमारियों से शिफा बख्शे और आपको मुकम्मल तौर पे इन दुखों से रिहाई बख्शे। ज़रूर वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो रहीम बाप है और कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी है। इसलिए आप तौबा के साथ उसके पास आइए, शुक्रगुजारी के साथ उसके पास आइए। वो आपको ज़रूर इनसे आज़ाद करेगा। और मेरा ईमान है कि आइंदा हफ्ते जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो आप बिल्कुल भले चंगे होंगे और खुदा की हम्द सना करने वाले और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होंगे। जी हाँ, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं ताकि आज के कलाम की तरफ चलें। उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब अपनी अपनी बाइबल अपने साथ रखें और उसमें से जब मैं हवाले पढ़ता हूँ तो ज़रूर सीखें और उसे पढ़ें, ताकि आप समझ सकें कि मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ और कलाम में से कहाँ से बता रहा हूँ, ताकि आपकी तरक्की हो सके और मेरा जो काम है, खुदावंद ने जो मुझे बख्शा है, वो सही तरीके से हो सके और खुदा आपको बरकत देता चला जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ज़िंदगी के मालिक, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तेरे इन तमाम बच्चों के साथ जो सबके प्रोग्राम देख रहे हैं और उनके साथ भी जो इसके बाद अपने फुर्सत के वक्त में खुदावंद इस कलाम के लम्हात में मेरे साथ शामिल होंगे, तो खुदावंद मैं तुझसे इल्तिमास करता हूँ कि एक एक दिल को, दिमाग को, जहन को खोल दे, ताकि खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, उनको सीख सकें और इन्हें हिम्मत और ताकत दे ताकि उस पर अमल कर सकें और तेरे फजल वाला हाथ सब पे बढ़ा रहे। आप आकरू हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर और हमारे साथ खड़ा हो। खुदावंद मैं मिट्टी का ज़र्रा हूँ, ज़मीन पर एक मामूली से डस्ट पार्टिकल की तरह से, और खुदावंद मुझ पर अपना नूर चमका, अपने कलाम की बातों को अया कर, ताकि तेरे बच्चों से जब तेरे कलाम की बातें करूं तो खुदावंद मैं ना बोलूं, तेरा पाक रूह खुद हम कलाम हो और जो तेरा कलाम दिल और गुर्दों को चीर कर गुजर जाता है, खुदावंद वो हर एक उस हिस्से को जो ख़राब है उसे ठीक करता चला जाए और लोगों की, तेरे बच्चों की तरक्की हो, रूहानी तरक्की हो, जिस्मानी तरक्की हो, माशी तरक्की हो, और सबसे बढ़कर ये कि वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकें। यसु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन। अजीज़ों, आज हम आपके साथ जो कलाम शेयर करने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि ऐसे लोगों के बारे में जो सारा वक्त शिकवे करते रहते हैं या शिकायतें करते रहते हैं, या जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है मोर्निंग ऑल द टाइम, मोर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए हमारे साथ खोलें ज़रा अमाल की किताब 6 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। जी हाँ, एक्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 और 2। खुदा के कलाम में यहाँ लिखा है कि उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोज़ाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी।
اور ان 12 نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں۔ میرے عزیزو، میرے ہم ایمانوں اور مسیح یسوع میں میرے بچوں، یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والوں کا آج کا یہ کلام جو ہے تھوڑی سخت غذا ہے، اسی لیے میں پہلے سے آپ کو وارن کیے دیتا ہوں، تو آپ آج اپنے ہاضمے کو درست رکھیے گا تاکہ اس سخت غذا سے آپ کی ترقی ہو سکے۔ اے مقدسو، ہم آج ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو کسی بات میں خوش نظر نہیں آتی، کسی حال میں خوش نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، بچے ماں کی اس ساری خدمت کو نظر انداز کر کے جو وہ کھانے پکانے کے لیے، گھر کی صاف ستھرائی کے لیے اور گھر کو ٹائڈی رکھنے کے لیے کرتی ہے، وہ اس کو اگنور کر کے وہ اور اپنے طور پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، کھانے کے لیے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں گھر کو صاف رکھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض بچے تو جب ان کے کمروں میں گندگی ہو تو مائیں جب اس کو صاف کرتی ہیں اور ٹائڈی کرتی ہیں تو وہ آ کے الٹا شکر گزاری کرنے کے بجائے وہ مون کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، میری فلاں کاپی نہیں مل رہی، میری فلاں چیز نہیں مل رہی۔ تو وہ آ کے بجائے اس کے کہ وہ شکر گزاری کریں، پوچھیں، وہ مون کر رہے ہوتے ہیں اور شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، اسی طرح سے جو شوہر ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے مون کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک وہ بیچاری صبح جلدی اٹھ کے کھانے بنائے گی، سارا گھر کا انتظام کرے گی اور پھر ان بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجے گی، پھر اس کے لیے بھی کھانا تیار کرے گی اور اس کو کھانا تیار کر کے اور اس کے کپڑے تیار کر کے اس کو اسکول کام پہ بھیجنے کے لیے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن شوہر کا شکوہ یہ رہتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ مجھے نظر انداز کر کے بچوں میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح سے جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی کم آمدنی کا شکوہ کرتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ تمام اپنی دوسری دوستوں کی طرح سے یا سہیلیوں کی طرح سے یا محلے کی دوسری عورتوں کی طرح سے وہ اس طرح سے شاپنگ نہیں کر پاتی، اس طرح کے نئے نئے کپڑے نہیں خرید پاتی، اس طرح کے نئے نئے زیور نہیں بنا سکتی، اور بہت ساری تو آج کل گاڑیوں کے بھی ڈیمانڈس رکھتی اور شکوہ کرتی رہتی ہیں کہ میرا شوہر تو بس کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ہم جو یہاں UK میں رہتے ہیں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو ہر بات کی شکایت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں آپس کی شکایتوں کے علاوہ ان کو بارش ہو تو شکوہ ہوتا ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہے، بہت خراب موسم ہے، کبھی موسم اچھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہت ٹھنڈ ہو جائے اس کی شکایت کریں گے کہ بہت ٹھنڈ ہے، ہم کپڑے اچھی طرح کے پہن کے نہیں گھوم سکتے، بہت سارے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں، ہم بند سلوار کر باہر نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے۔ اور گرمی آ جائے، سخت گرمیاں ہوں تو شکایت کرتے ہیں کہ ہو مر گئے، بہت گرمی تھی، آج تو ہماری کھال سلجھ گئی، سلگ گئی ہماری کھال جو ہے، کیونکہ دھوپ میں بیٹھنے سے ایسا کر دیا۔ اور اگر گرمی نہ ہو تو شکوہ کرتے ہیں کہ سارا وقت ٹھنڈ میں پڑے رہتے ہیں، کچھ بادل تو چھوڑتے نہیں ہیں سورج کی گرمی آنے کے لیے، اور اس طرح سے برف پڑ جائے تو شکایت کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ابھی ہم کام پہ کیسے جائیں گے، گاڑیاں سلپ ہوئیں گی، اسکڈ ہوئیں گی، ایکسیڈنٹ ہوئیں گے، اور بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ جو گھر سے نکلیں گے تو وہ گر جائیں گے۔ تو غرض کہ انہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چاہیے کہ وہ بہانہ ہر بات میں شکایت کرنے کی کوشش، ان کے پاس شکایتیں، مورننگ آل دا ٹائم
वी मोन्स इन यूके। ठीक है, यही नहीं बल्कि ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते जी मुआज़रत के साथ मेरी बात से फैंड ना होना आप लोग जो इस ज़िम्रे में आ जाएं, तो जो कुछ काम नहीं करते और गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स पे रहते हैं या काउंसिल के हाउसिंग सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वो भी शिकायत कर रहे होते हैं, जबकि कुछ एक पैसा भी उनकी जेब से अपनी मेहनत का नहीं लग रहा होता, वो भी शिकायत कर रहे होते हैं कि वो हमारी लुक आफ्टर अच्छी तरह से नहीं हो रही है। सो मेरे प्यारो, ये जो मॉर्निंग की आदत है, ये जो शिकवे करने की आदत है, ये जो बीमारी की तरह से हमें लगी हुई है, ये असल में कोई नई बीमारी नहीं है, कोई नए हालात नहीं है। ये सदियों से हमें विरासत में मिली हुई है। सिर्फ यूके में नहीं, मैं पूरी दुनिया में बात कर रहा हूँ अभी। जी हाँ, ये हमें विरासत में मिली हुई है। कैसे कि हम कोशिश ये हमारी रहती है कि हम कोई ना कोई ऐसा शख्स को ढूंढें, शख्सियत को ढूंढें जिसकी हम शिकायत कर सकें। हम कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढें जिसके बारे में हम शिकायत कर सकें। हम कोई ना कोई ऐसा एक्ट ढूंढें जिसके बारे में हम शिकायत कर सकें। जी हाँ अजीज़ों, पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब से लेकर यशुआ की किताब तक हमें शिकायतों का जो खुदा के ख़िलाफ़, खुदा के साथ मूसा के ख़िलाफ़ और हारून के ख़िलाफ़, मरियम के ख़िलाफ़ और खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़, खुदा के कामों के ख़िलाफ़ हर जगह आपको नज़र आती है। और यहाँ तक कि आसमानी रोटी जो कि फरिश्तों की ग़िज़ा थी, खाने वाले बनी इसराइल खुदा के बेशबहा मुआजिज़ात को देखकर, उसके बाद मिली जुली भीड़ के साथ मिलकर हम उनको देखते हैं कि मिस्र से निकल आने के बाद वो शिकायत कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे साथ, मैं ज़्यादा हवाले नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पूरी 4 किताबें हैं उधर, तो मैं सबको नहीं कोट कर पाऊंगा। देखें गिनती की किताब और उसका 11 बाब, उसकी 4 से 6 आयत। वैसे अगर आपके पास वक्त हो तो पहली 3 आयतें भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नंबर्स चैप्टर 11 वर्सेस 4 to 6। खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, और जो मिली जुली भीड़ उन लोगों में शामिल थी तरह तरह की हिर्स करने लगी। क्या करने लगी? तरह तरह की हिर्स, जिसका मतलब है लालच करने लगी। ठीक है, और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। शिकायत क्या है? हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। और हाय वो खीरे, वो खरबूजे, वो गंदने, वो प्याज, वो लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई है। और यहाँ तक कि कोई चीज़ मुयसर नहीं, और मन के सिवा हमको कुछ दिखाई नहीं देता। ये देखिए ज़रूर, ये वो कौम है जिस कौम को खुदा बाप मुल्क मिस्र से, गुलामी के घर से, वहाँ जहाँ उन पर दिन रात जुल्म होता था, जो दुख की रोटी खाते थे, जिनके औरतों और बच्चों के साथ जुल्म होता था, वो जब खुदा बाप उन्हें उस दुख भरी ज़मीन से निकाल कर ले आया और खाने के लिए आसमानी रोटी उनको दे दी, तो उन्हें गोश्त याद आता है, खीरे याद आते हैं, मछली याद आती है, खरबूजे याद आते हैं, गंदने याद आती हैं,
प्याज और लहसुन याद आता है। और वो दुख और वो तकलीफ़ें और वो जुल्म जो मिस्री उन पे कर रहे थे, उनको वो भूल गए। वो उन्हें याद नहीं आ रहे। उनकी शिकायत ये है कि हमें तो सिर्फ मन मिलता है, और मन भी ऐसा जिसका जो जायका था वो ताज़ा तेल की तरह से था, यानी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फ्यूल ऑफ एनर्जी जो उनको मिलता था। और वो गिड़गिड़ाने और शिकायतें जो हैं वो खुदावंद के सामने जब उन्होंने की, जो पहली आयत में लिखा हुआ है, तो खुदा गज़बनाक हुआ। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा खुदावंद गज़बनाक हुआ, और खुदा ने उन पर बहुत सारी मुसीबतें, वबाएं, तकलीफ़ें फिर भेजी अपने गज़ब में, अपने गुस्से में। और वो हमेशा, क्योंकि शिकायत तो वो मूसा से कर रहे होते थे, लेकिन बड़बड़ाते खुदा के ख़िलाफ़ थे। हमें क्यों नहीं मरने दिया वहाँ, हमें क्यों नहीं मरने दिया वहाँ, हमें क्यों बियाबान में ले आए, हमें क्यों जंगल में ले आए, सारा वक्त। और अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ये सब कुछ सुनता था। खुदा के सुनते वो ऐसी बातें करते जाते थे। खुदा के कलाम में देखें, खरूज की किताब 16 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। एक्सोडस चैप्टर 16 वर्सेस 7 and 8। खुदा का बंदा मूसा उनको बता रहा है कि सुबह को तुम खुदावंद का जलाल देखोगे, क्योंकि वो रोटी की शिकायत कर रहे थे ना, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो वो उसे सुनता है। किस पर बुड़बुड़ाते हो? खुदावंद पर बुड़बुड़ाते वो उसे क्या करता है? सुनता है। और हम कौन हैं जो तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने यह भी कहा कि शाम को खुदावंद तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर कर देगा, क्योंकि तुम जो खुदावंद पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावंद पर है। मेरे प्यारो, बनी इसराइल और हम सब आज तक इस शिकवे और बुड़बुड़ाहट से भरे पड़े हैं, और कभी भी कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, माशी तंगी आ जाए, जॉब चला जाए, जॉब ना मिले, हम कुछ भी हालात आए, हम खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाते रहते हैं। हम कभी नहीं चूकते कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को दिन रात पढ़ते भी रहते हैं, कलाम को सोचते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, खादमों से भी सुनते हैं खुदा की कलाम की बातें, लेकिन खुदा के खिलाफ बोलने से हम कभी नहीं चूकते, क्योंकि हमारा बड़बड़ाना जो है सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ है। हमें जानने की ज़रूरत है। बनी इसराइल को जानने की ज़रूरत थी। खुदावंद ने उन्हें फरमा दिया था। इस्तिस्ना की किताब 8 बाब और उसकी 3 आयत में ये बात लिखी है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। खुदा ने फरमाया, ये मूसा ने नहीं फरमाया, खुदा ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता। और इसी बात को मत्ती रसूल की इंजील में जब मसीह यीशु को की आजमाइश शैतान ने की और उससे कहा कि इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए, तो वहाँ खुदा यीशु ने यही आयत कोट की थी कि मैं क्यों पत्थरों को कहूँ और वो रोटी बने,
کیونکہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ کیسے زندہ رہتا ہے؟ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور خداوند یسوع نے متی رسول کی انجیل 6 باب کی 25 آیت میں فرمایا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اور نہ اپنے بدن کی فکر کرنا کہ ہم کیا پہنیں گے، نہ اپنی جان کی فکر کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی فکر کرنا کہ ہم کیا پہنیں گے۔ آگے خداوند کہتا ہے، سوال کرتے خداوند یسوع، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ جو ہماری جان ہے، جو ہماری جان جو خداوند نے ہمیں دی ہے، وہ قیمتی ہے یا کھانا پینا ہمارے لیے قیمتی ہے؟ خداوند یسوع پھر اس کے بعد اگر ہم اگلی آیت 26 میں دیکھیں تو وہاں خداوند فرماتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو، چڑیوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ ذخیرہ کرتے ہیں، پھر بھی خدا انہیں روز وقت پر مہیا کرتا ہے۔ اور ہم جو ان چڑیوں سے، ان پرندوں سے بہت زیادہ قیمت رکھتے ہیں، قدر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے گئے۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم شکوے کرتے ہیں۔ میرے پیارو، ان چیزوں اور رہنے کے لیے اور مکان کی خاطر ہم نہ صرف دن رات محنت میں لگے رہتے ہیں کھانے پینے اور چھت کے لیے، بلکہ اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھے گھر کے لیے ہم سارا وقت بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک کمرے کا گھر ہے، آپ بڑبڑاتے ہیں کہ سب کچھ ادھر ہی کرنا پڑتا ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، مہمانوں کو بٹھانے کی جگہ نہیں۔ پھر جب 2 کمروں کا مل جائے پھر ہمیں وہ بھی چھوٹا لگتا ہے، پھر جب 6 کمرے کا مل جائے پھر ہمیں وہ بھی چھوٹا لگتا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہے جتنے بھی اچھے سے اچھے کپڑے مل جائیں، ہم جتنے بھی اچھے سے اچھا لباس، ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ لوگ سادگی سے، میں جب اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمیں بچپن میں جو لباس ہمارے پاس ہوتے تھے، کرسمس پر اور ایسٹر پر یا کوئی شادی بیاہ پر نیا لباس ملتا تھا۔ آج بچوں کو ہر تیسرے مہینے، دوسرے مہینے نئے کپڑے خرید کے دیے جاتے ہیں، اور جو ان سے آگے نکلتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں، اوہو یہ تو کپڑے برانڈڈ نہیں ہیں۔ جی ہاں، پھر برانڈڈ کپڑوں کا چکر آ جائے۔ جب برانڈڈ کپڑا آ جائے پھر ایک سے بڑھ کر ایک برانڈ کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نیور سیٹسفائی۔ میرے بچے تو ایسے کپڑے پہن نہیں سکتے، میرے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے، میں تو ایسا لباس پہن نہیں سکتی کیونکہ میرے شوہر کو اتنا پیسہ کمانے ہی نہیں آتا، وہ تو بس تھک کے آ کے سو جاتا ہے گھر میں۔ عزیزو، یہ شکوہ کرنا ہم کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر کپڑے اور مکان کی فکر ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیجنے کے لیے بڑبڑاتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے تعلیم کے لیے بڑبڑاتے رہتے ہیں، پھر جو ہم انہیں پھر جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں اگر وہ نہ بن پائیں اس کے لیے بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، کیونکہ ہم اپنی معاشرتی ناانصافیوں کو لے کے پھر بڑبڑاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ ہم کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کے پاس کھانا مہیا نہیں ہے، ہم کبھی ان پر غور نہیں کرتے جو بیچارے کپڑوں کی اور جس جھونپڑیاں بنا کے جو لوگ رہتے ہیں، اور جو ٹہنیوں کی، کھجور کی ٹہنیوں کی اور ایسے گھروں میں
जो रहते हैं, वो लोग जो ज़मीन पर सोते हैं, वो जिनके पास गद्दे मुयस्सर नहीं हैं, वो जिनके पास खाना वक्त पे मुहैया नहीं है और वो कचरे में से खाना निकाल के खा रहे होते हैं, हम उनकी तरफ देख कर खुश नहीं होते कि खुदाया तेरा शुक्र हो कि तूने हमें इनसे बेहतर रखा है। हमें अपने लिए तो खुश होना चाहिए, उनकी दुख के लिए खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये हक नहीं पहुंचता कि दूसरों की कमज़ोरियों पर खुश हों। लेकिन हम अपने लिए तो खुदा का शुक्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमें शिकवा करने, एहतजाज करने और बड़बड़ाने की आदत है। ये हमें सदियों से, बनी इसराइल के टाइम से हमें मिलती चली गई है, खुदा के लोगों की तरफ से मिलती चली गई। जो खुदा की सबसे प्यारी कौम थी, जिसे खुदा ने चुना था, उनसे हमें आगे विरसे में मिलती चली गई है। अजीज़ो, होना तो ये चाहिए था, क्योंकि खुदा के कलाम में ये बात लिखी है। अगर आप मेरे साथ देख सकते हैं, पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 7 और 8 आयत। फर्स्ट तिमोथियस चैप्टर 6 वर्सेस 7 एंड 8। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। ना हम इस दुनिया में कुछ लाए और ना हम उसमें से कुछ ले जा सकते हैं। बस 6ठी आयत, बस नहीं सॉरी 8वीं आयत है ये। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनात करें। खुदा का कलाम है, मैं नहीं कह रहा। क्या कह रहा है खुदा का कलाम आपको और मुझे? वो कह रहा है कि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं, ना इसमें से कुछ ले जा सकते हैं। इसलिए अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो हमारे लिए काफ़ी है। हम भूखा नहीं सोते, हम कपड़ों के बगैर नंगे नहीं घूम रहे। यही 2 चीज़ें हमारी ज़रूरत है। अजीज़ों, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने शिकवे की बात, आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि मैं 13 साल काम करके दुबई में, जो दुबई कहा जाता है लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं था, तो वहाँ जितना मैंने कमाया वो किसी न किसी तौर पे अखराजात में निकल गया, घरेलू अखराजात में, लेकिन मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकता। और एक वक्त ऐसा आया जब वहाँ से वो लोगों को काम से निकाल रहे थे, तो मैं खुदा के सामने झुका हुआ उससे शिकायत करने लगा। मैंने कहा, खुदावन, तू जानता है कि मेरे घराने की ज़रूरतें क्या थी और मैंने कैसे जो कुछ कमाया वो लग गया। ना तो मेरे पास उधर पाकिस्तान में अभी तक मैंने घर बना सका हूँ, ना किसी और मुल्क में मेरे पास घर है, ना मेरे पास कोई छत है। तो खुदावन, मेरे साथ दूसरे जो लोग आए हैं उन्होंने तो बहुत सा कुछ बना लिया है, मुझे तो तूने घर नहीं दिया। तो अभी मैं ये बात अपने दिल में सोच ही रहा था, इस शिकवे को कहने ही वाला था, तो कान में मुझे बिल्कुल ऑडियो वॉइस सुनाई दी। खुदावंद की आवाज़ कह रही थी, लोमड़ियों के भट्ट और परिंदों के घोंसले इब्ने आदम के लिए सर छुपाने की जगह नहीं। जी हाँ, यीशु के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, मेरे जहन में गूंजे, मेरे दिल में उठे, और मैं उसी वक्त खुदा के हुज़ूर झुक गया, तौबा की, रोया, माफ़ी मांगी, और मैंने कहा, खुदा, आज के बाद मैं तुझसे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं सोचूंगा। खाने और पहनने को तुमने मुझे दिया है, मेरे बच्चों को दिया है, तेरा शुक्र हो। और आप यकीन करें, खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया, उसके बाद इतना ब्लेस किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। सो अजीज़ों, अगर हमारे पास है, खाने और पहनने को है, तो हमें
شکوہ کرنے کے بجائے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا دکھانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور اسی لیے ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اور شکوہ بھی کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ کائنات کے مالک کے خلاف کر رہے ہیں، جو سب کچھ کا مالک ہے، جو سب کچھ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کسی حالات میں پہنچ کے شکر گزاری کرنے والے ہوں گے، یا اور دے اور دے اور دے کا حالت آپ کی رہے گی۔ عزیزو، سارپت کی بیوہ، اس سے کچھ سبق سیکھ سکے تو سیکھیں۔ اس نے کل کی فکر کیے بغیر جب خدا کے بندہ ایلیا نے اسے کہا کہ میرے لیے پانی لیا، وہ پانی لینے کے لیے جا رہی تھی تو کہنے لگا کہ اگر ہو سکے تو میرے لیے تھوڑی سی روٹی لے آنا۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو مٹھی بھر آٹا اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، اور اسے میں جا کے پکاؤں گی تاکہ آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کھا کے، اور اس کے بعد میں کیونکہ مر جاؤں گی، کیونکہ اس ملک میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں تھی۔ خدا کے بندہ ایلیا نے اسے کہا کہ اس میں سے پہلے میرے لیے چھوٹی سی ٹکیا بنا کے لیا، اور اس خاتون نے شکوہ نہیں کیا، خدا کے خلاف بڑبڑائی نہیں، اور خدا کے خادم پر بڑبڑائی نہیں، وہ کہ میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے، میں بھوکی مر رہی ہوں، اس کو اپنے لیے پڑھی ہے، خدا کہاں ہے، کیوں نہیں مجھے دے رہا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا اس نے خدا کے بندے کی آواز کو سنا اور وہی کیا جو وہ کہنا جو وہ چاہتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے کل کی فکر نہیں کی۔ کل کی فکر نہ کرنے کے سبب سے خدا نے اسے اتنا مہیا کیا کہ خدا کے کلام کے مطابق اس کی مٹکی میں کبھی بھی کھانا یعنی آٹا ختم نہیں ہوا، جب تک بارش نہیں ہوئی اور فصلیں نہ آئیں۔ اس کی کپی میں تیل ختم نہیں ہوا، جب تک کہ اس کا جو وہ اور زیادہ فصلیں اس کی زیتون کی نہیں آ سکیں لوگوں کی، جب تیل مہیا ہو سکتا۔ عزیزو، یہ ہے ہمارا خدا۔ شکوہ کرنے والوں کو نہیں ملتا، ان کے لیے خدا کا غضب، غصہ جاری ہو جاتا ہے، وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ ہم اس خالق کائنات کے خلاف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا اور دوسروں سے بہتر رکھا۔ اسی لیے ہمیں خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کی برکتیں سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم سب بہت سارے لوگ، میں کہوں گا سب تو نہیں بلکہ اکثریت لوگ جو ہیں، باوجود سب کچھ مہیا ہونے کے ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں، خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہمیں کوئی چیز نہ ملی ہو۔ فار ایگزامپل، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ دعا کر رہا ہے، تو پھر ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے تو وہ پتہ نہیں اس کے کان بند ہے، سنتا نہیں ہماری، ناراض ہے خدا کے ساتھ، گرجے نہیں جاتے۔ کچھ لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ابھی تو خدا نے پیسے نہیں دیے اتنے جو میں مانگ رہا ہوں، وہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، گرجے نہیں جاتے۔
اور خدا اور اس کے مقرر کیے ہوئے لوگوں پر بڑبڑاتے رہتے ہیں، خادموں پر جو پیغام دیتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا سیکھو، ان پر بڑبڑاتے ہیں۔ بہت سارے بیماری کی وجہ سے، بہت ساری تکلیف سے گزرنے کے سبب سے اور لانگ ٹرم النس کے سبب سے خدا سے شکوہ کرتے ہیں۔ عزیزو، مجھ پر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے کام پر ایک چوٹ لگی اور اس چوٹ کی وجہ سے ایکسکیوز می میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور میں بیڈ پر آ گیا، ویل چیئر پہ، اور میں باتھ روم تک نہیں جا سکتا تھا۔ خدا کی شکر گزاری میں خدا نے مجھ سے جو کام لینا تھا، میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا، اور اس سال اسی حالت میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا۔ تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اب چل نہیں سکتا، میری ٹانگوں میں، میری کمر میں بہت زیادہ درد تھا، میرے چہرے پر سارا وقت اضطراب رہتا تھا۔ میں نے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے سفر کیا، سفر بھی کیسا، کنیکٹڈ فلائٹس کے ساتھ، یہاں سے فرانس، پہلی دفعہ جرمنی سے سویڈن سے فن لینڈ، اور فن لینڈ سے پھر واپس آتے ہوئے کنیکٹڈ فلائٹ جو تھی وہ تھی اس کی فرانس سے ہوتے ہوئے برمنگھم تک کی۔ عزیزو، دیکھنے میں یہ بہت بیوقوفی سی لگتی ہے، لیکن خدا کی برکت اس کے سبب سے یہ ٹھہری کہ جس کمر کے ٹوٹنے کے سبب سے میں پیرالائز ہونے کے قریب تھا، ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہاری ہڈی کی یہ حالت ہے کہ اسے آپریشن کے دوران میں مکمل طور پہ تم پیرالائز ہو سکتے ہو، تمہیں جو پیشاب اور پخانے پر کنٹرول نہیں رہے گا، کیتھیٹر لگانا پڑے گا، اور کہیں بھی تم جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتے ہو اور چل پھر نہیں سکو گے، کچھ نہیں کر سکو گے۔ قریباً اس نے، ڈاکٹر نے مجھے، سرجن نے کہا کہ 92% یہ چانسز ہیں برے، صرف 8% چانسز ہیں کہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ فرما برداری اور خدا کے حکم کو ماننے کے سبب سے خدا نے مجھے، اسی سرجن کے ہاتھوں خدا نے مجھے شفا دلائی، اور جس دن میرا آپریشن ہوا 3 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور میں بالکل ٹھیک تھا۔ ہاللیلویہ، خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں بہت ہی کوئی اپنی تعریف نہیں میں کر رہا، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب خداوند ہمیں کچھ بھی حالت میں لاتا ہے تو ہمیں اس کی آواز کو سن کر ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میٹنگیں بک ہو چکی تھی پہلے سے، لوگوں نے وہاں انتظار کرنا تھا، مایوسی شیطان پھیلانا چاہتا تھا۔ شیطان نے مجھے یہاں بھی مایوس کرنے کی کوشش کی۔ ایک خدا کے خادم بڑے مشہور ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میرے کسی دوست نے کہا کہ وہ آئے ہوئے ہیں برمنگھم میں، آپ انہیں فون کریں اور ان سے بات کریں تو وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ خدا اس کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے شفا دیتا ہے۔ جب میں نے، اور خدا ان کے ذریعے سے بات کرتا ہے، جی ہاں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ جب میں نے انہیں فون کیا دعا کرانے کے لیے، تو آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ اس خدا کے خادم نے مجھے کہا کہ ابھی تو آپ کی ٹانگیں خراب ہوئی ہیں، نکارہ ہوئی ہیں، ابھی آپ کے ہاتھ بھی دونوں نکارہ ہونے والے ہیں۔ یہ شیطان کی مایوسی پھیلانے کا طریقہ تھا۔ اس نے خدا کے ایک ایسے خادم کو استعمال کیا جس پر لوگ بہت ایمان کے ساتھ جس کے پاس جاتے کہ ہم جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کرے گا تو ہمیں شفا ملے گی، اور ملتی بھی ہے۔
لیکن عزیزو میرے لیے پیغام خدا کی طرف سے نہیں تھا. میں نے خداوند یسوع کے نام سے اس پیغام کو ریجیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ میرا بھروسہ ہے جس کی مرضی کے مطابق میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں، جس کی میں شکر گزاری کر رہا ہوں آج اس اضطرابی حالت میں، دکھ کی حالت میں، بہت ساری درد کی حالت میں، جو میں اس کی شکر گزاری کر رہا ہوں وہ مجھے اٹھا کے کھڑا کرے گا. اور میں کھڑا ہوا اور آج اس بات کو 9 سال ہو گئے. میں سب جگہ جاتا ہوں، دنیا بھر میں، افریقہ کے ملکوں میں اور یورپ کے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں. خدا مجھے استعمال کر رہا ہے شکر گزاری کی وجہ سے. اگر میں بڑبڑاتا اس وقت خدا کے خادم کی آواز کو سن کر کہ خدایا یہ تو نے کیا کیا، تو میری ٹانگیں بھی خراب کر دی، تو اب تو مجھے ہاتھ بھی میرے خراب کرنے جا رہے ہیں، کیسا خدا ہے تو کیا میں اس برکت کو پا سکتا تھا؟ کبھی نہیں. عزیزو، بڑبڑانا خدا کے غضب کو لاتا ہے. اس کی فرما برداری جو ہے، اس کے حکموں کو ماننا جو ہے، وہ خدا کے ہمیں رحم کے پاس لے جاتا ہے. جی ہاں، میں نے پچھلے ہفتے بھی اس آیت کو کوٹ کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا خدا کے جو 10 احکام ہیں اس میں خداوند نے فرمایا کہ ہزاروں پر، 1-2 پر نہیں، ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں ان پر کیا کرتا ہوں؟ رحم کرتا ہوں. جی ہاں عزیز، دیکھنا چاہتے ہو؟ دیکھیے میرے ساتھ خروج کی کتاب اور اس کے 20 باب میں اس کی 6 آیت. ایکسوڈس چیپٹر 20th چیپٹر ورس 6. جی ہاں، لکھا ہے، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. رحم کن پر ہونا ہے؟ رحم کن پر ہونا ہے؟ جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں. عزیزو، آپ پر اور مجھ پر بھی خدا کی رحمت ہے کیونکہ ہم یسوع کے لوگ ہیں. آپ پر اور مجھ پر خداوند کا فضل ہے کیونکہ ہم یسوع کے لوگ ہیں. آپ پر اور مجھ پر خدا کا فضل ہے کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے جا رہے ہیں. عزیزو، آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے کتنے شکوے ہیں خدا کے خلاف؟ آپ کن کن باتوں کے انتظار میں ہیں؟ اور کتنی دفعہ خدا کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی؟ کیونکہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نہ اپنے شوہر کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ اپنی بیوی کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ انتظامیہ کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کے خلاف کہہ رہے ہوتے ہیں. خدا کے کلام میں سے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ خدا کے سنتے ہوئے بنی اسرائیلی روئے، شکوہ کیا، خدا نے سنا اور غضبناک ہوا. عزیزو، ہمارے شکوے شکایت خدا کو غضبناک کرتے ہیں، اس کے رحم کو جاری نہیں کرتے، اس کو پرووک نہیں کرتے کہ وہ کہہ دے کہ چلو اس کو کچھ دے دے گا. نہیں، فرما برداری، محبت، یعنی اس کے حکموں پر عمل کرنا، اسی سے آپ کو برکتیں ملنی ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی میں کیا مشکلیں ہیں، میں نہیں جانتا آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کی کیا ضرورتیں ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. خدا سب جانتا ہے. آج جو کچھ ہے اس کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. آج شاید آپ کے پاس صرف من ہے کھانے کے لیے، خدا آپ کو وہ سب کچھ بھی دے گا. آج شاید آپ کے پاس صرف سوکھی روٹی ہے پانی کے ساتھ ڈبو کے کھانے کے لیے، لیکن خدا آپ کو بادشاہوں کی غذائیں دے گا. شکر گزاری کریں. جب آپ شکر گزاری کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کا فضل کیسے ہوئے گا. جس شہر میں، جس ملک کے، جس شہر میں میں رہتا ہوں، لوگ، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس مائی ڈریم ٹو لیو ان دس سٹی. وہ خواب ہے لوگوں کا اس شہر میں آ کے. جیسے انڈیا میں لوگ شملہ میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، اوٹی میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں لوگ
مری میں اور سوات میں جا کے رہنا چاہتے، کاغان میں، گلگت میں جا کے رہنا چاہتے، خوبصورت وادیوں میں رہنا چاہتے. خدا نے مجھے ایسی جگہ پہ گھر عطا کیا، اور وہ بھی جب میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. یہ ہے خدا کا فضل. خدا آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. خدا اس لیے دینا چاہتا ہے کہ آپ اس کی شکر گزاری کریں. جو میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے عزیز جن سے میں نے شکر گزاری اور فرما برداری سیکھی، میں نے ان کی زندگیوں میں اس کی برکتوں کو فلو ہوتے دیکھا ہے، اور ان سے سیکھ کر میں نے پھر خدا کے ساتھ وفاداری، فرما برداری میں چلنے کی کوشش کی. بے شک میں پرفیکٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ گواہیاں اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی شکر گزاری کے اس راز کو پالیں، شکایتیں بند کر دیں. آپ دیکھیں جو کچھ آپ نے سوچا ہے، جو کچھ خدا کے سامنے آپ نے بات کو رکھا ہے، وہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ وہ سچا خدا ہے اور اپنے وعدوں میں کبھی دیر نہیں کرتا. خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اپنا ہاتھ آپ پر رکھے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. زندگی کے مالک، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں آج کے اس زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا ہے. خداوند ہم میں سے ہر طرح کی شکایتی طبیعت کو نکال خداوند، جو ہم خدا کے خادموں کے خلاف، چرچ کے خلاف، حکومت کے خلاف، لوکل گورنمنٹس کے خلاف اپنے منہ کو کھولتے ہیں. خداوند ہمیں شکوہ کرنے کی بجائے شکر گزاری کرنا سکھا. خداوند جو ہم جن حالات میں ہیں اس کے لیے جب ہم تجھ سے خداوند بڑبڑاتے ہیں تو خداوند ہم تجھے غضبناک کرتے ہیں. تو ہمیں سکھا کہ ہم تجھے غضبناک نہ کریں، بلکہ خداوند تیری برکتوں کو پالیں شکر گزاری کرتے ہوئے، جو کچھ ہے اسی پر قناعت کرتے ہوئے. ہاں خداوند، تاکہ تیرا فضل زیادہ سے زیادہ، فضل پر فضل، فضل پر فضل جاری ہوتا رہے، اور لوگ تیرے ان تمام لوگوں کے، ان تمام بچوں کے جن کو تو نے بلیس کیا ہے، ان کی زندگیوں سے خداوند بہت سارے لوگوں کو آج خداوند تیری برکتیں، تیری جو نعمتیں ہیں خداوند، ان کی گواہیوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے. تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تیرے نام کا شکر ہو. تیرے کلام میں لکھا ہے خداوندہ کہ تو غریب کو مزبلہ سے اٹھاتا ہے اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. ہاں خداوند، تو ہی ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور تو نے اپنے بہت سارے بچے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، جن میں سے میں ایک ادنا سا تیرا خادم ہوں خداوند. اس لیے خداوند ہر اس شخص کو نعمت دے کہ وہ اپنی گواہی کو شیئر کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ خداوند ہم تیری ہر حال میں شکر گزاری کرنا سیکھیں، تاکہ تیرا فضل زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم تیرے غضب سے، تیرے قہر سے بچ سکیں. اپنا ہاتھ بڑھا دے، تو قہر کرنے میں دھیما، شفقت میں غنی ہے، تو رحیم خدا ہے. اس لیے تیرے پاس آئے ہیں. جتنے بچوں کو آج تیرے کلام نے چھوا ہے، ان کی زندگیوں کو خداوند تو بدل دینا، ان کے حالات کو تو بدل دینا، ان کے بچوں کے حالات کو بدل دینا، ان کے گھر کے حالات کو بدل دینا، ان کے ریلیشن شپ کے حالات کو بدل دینا. ان کی کمیاں ہیں ان کو خداوند تو پورا کر دینا، تاکہ سب تیری شکر گزاری کرنے والے اور تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین، آمین. میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے برکت پائی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبروں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دعائیہ درخواست ہے تو وہ بھی آپ ان نمبروں پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے ایک اور ریکویسٹ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو، جو یوٹیوب کا چینل ہے کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ، اس کو، اور جے سی ورلڈ ٹیلی ویژن،
जीसस क्राइस्ट वर्ल्ड टेलीविज़न को भी सब्सक्राइब करें, और उनको ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ताकि अगले आने वाला जो प्रोग्राम है वो आप तक खुद ब खुद नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। खुदा आप सबको बरकत दे, और इस कलाम को आगे शेयर करें ताकि आपकी बरकत बढ़ती चली जाए। जी हाँ, हम आपकी दरख्वास्तें लेकर खुदा के हुज़ूर रखेंगे और शुक्रगुजारी की दुआएं करेंगे। तो आइए एक बार फिर हम खुदा उनके हुज़ूर आते हैं, उसकी सिखाई हुई दुआ कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे साथ कलमात बरकत में शरीक हूँ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। सलामती से जाएं। खुदा बाप और बेटा और रूह कुदस आपकी हिफाजत करे और आपको संभाला रहे, देता रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस।